اور اس کو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ بات کا پتنگر بتا رہے ہیں، اب حقیقت ہے، اب بات ہے رسوائی کی مگر سچ ہے۔ اب جو بات یہ ہے کہ جن طاقتوں یہی بات ہے، جن طاقتوں نے اس ایم کے ایم کو سیپریٹ کیا تھا، مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا، ڈیوائیڈ کیا تھا، کیا یہ دوبارہ ان کو ہی متحد کر رہی ہیں، دوبارہ اکٹھا کر کے ایک پاور بنانے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے؟ صحیح بات ہے، اور اس سے کیا ہٹا دیں، بلکہ اس لیے بنائی جا رہی ہے جو پہلے پاور بنائی تھی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، پھر کافی دیر ایم کیو ایم بھی نکل جاتی تھی، لیکن ایم کیو ایم کی جو تاریخ ہے نا کافی پھر بھی ان کے ہاتھ میں تک کس نہ کس طرح سے ڈوری کھینچ لیتے ہیں، وہ ان سے دور جاتے بھی نہیں ہیں، وہ جا سکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اور اس کی طرح ابھی یہ جو صورتحال بن رہی ہے پنجاب کے اندر جو ہم آ جاتے ہیں، اب پنجاب میں چلے پنجاب میں آ جاتے ہیں، اگر پنجاب کی جو اس وقت جو ہے، لیکن آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں کل سنا ہے 1 اور 0 تک بھی درجہ حرارت چلا گیا تھا، اور کراچی میں بھی کل کافی سردی ہو گئی تھی، اور آخری وقت تک 6.5 ٹمپریچر کافی تھا، لیکن سیاسی تو کافی گرما گرمی ٹمپریچر بہت ہائی ہے۔ اچھا آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو بھی ہو، کراچی کے جو رزلٹ لیٹ ہوئے ہیں تو وہ مشکوک بناتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی پچھلے 2018 میں رزلٹ لیٹ آئے تھے، تو یہ رزلٹ بھی لیٹ آئے ہیں، تو لوگوں کا تو حق ہے نا بات کرنا، ہم جب بات، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہے جب سے رزلٹ شروع ہوئے وہ 246 میں سے پیپلز پارٹی کے تو شروع سے رزلٹ آتے جا رہے تھے نا، ان کے تو 80 جیت چکے ہیں اب تک۔ ہماری تو بات یہ ہے نا کہ ہم جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ چینی مافیا کی بات جب عمران خان کے دور میں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 1985 سے شروع کریں، ہم ہمیشہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جو چینی مافیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اپنی چینی کھنڈ کی گل کریں، شوگر کی، وہ چین والی نہیں کر رہے۔ اور سر پاکستان میں یہ مذاق نہیں ہے، پاکستان میں جو سب سے بڑا کلب ہے جس چیز میں سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ چینی ہے، شوگر میں دنیا سب سے امیر لوگ وہ ہیں۔ بات تو کمپلیٹ ہے، جب ہم بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی کمیشن بنتا ہے تو ہم سب سے پہلے حمود الرحمان کمیشن کے پر چلے جاتے ہیں، ہم سب سے ہمیشہ اس کمیشن پر کی طرف ہم آج تک نہیں گئے جب سے پڑھا تھا، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ جو آن دا اسپاٹ کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم ہماری جو ترقی کا جو مسئلہ ہے اس وقت، ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں، ہمیں ایک لائن کھینچنی ہوگی۔ سب سے پہلی وہ بات جس ٹائم کی بات کر رہے تھے نا، وہ ملک کے لیے اتحاد، اتفاق، جی ہمیں پہلی چیز اتفاق ہے، ہمیں لائن کھینچنی ہوگی کہ اس سے پیچھے جو پاکستان میں ہو گیا سو ہو گیا، اس سے آگے جو ہوگا اس کا لیے اب معافی نہیں ہے۔ ہاں جب بھی بات کوئی ہوتی ہے ہم پچھلے جو ہیں وہ کڑے مردے اٹھا کر لے آتے ہیں اور ان کے اوپر بحث کرنا شروع کرتے ہیں، بات کرنا شروع کرتے ہیں، جو موقع پر بات ہوتی ہے موقع پہ نکل آتی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں، عمران خان یہ بات کر رہا ہے کیا کہ جو پیچھے ہو گیا اس کو چھوڑ دے، نہیں عمران خان ڈالو مانگ رہا ہے بھائی جی، کیونکہ اب اس کی باری ہے نا، عمران خان صاحب پیچھے والے چھوڑ دے، آگے شروع کرتے ہیں، عمران خان صاحب خود پیچھے جاتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں اب آپ والا دیکھ لیں جو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ زرداری نے کہا تھا کہ نیب قوانین کے اندر تبدیلی نہ کرے، اب ان کی باری ہے، ہم تو بہت چکے ہیں، ایسے ہی جی اب نیب قوانین کے اندر تبدیلی نہ کرے یہ صورت نہیں۔ لیکن زرداری صاحب نے ایک اور فکرہ بھی کہا تھا، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ شکر کرے ہماری حکومت آ جی جی، کیونکہ ہم سیاسی انتقام نہیں لیتے، اگر نون لیگ کی حکومت آ گئی تو آپ کو پتہ لگ گیا کیا وہ جو سیاسی صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے پنجاب کی جو صورتحال ہے، اور دیکھنا زرداری صاحب کا جو دور تھا 5 سال اس سے زیادہ ڈیموکریٹک نہیں، ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، نہیں وہ کرتے نہیں ہے بس جو ابھی کیونکہ ملک میں سب سے زیادہ نقصان چیزوں کی وجہ ہے۔ ابھی نگران حکومت کی باری آ جاتی ہے، نگران حکومت کی باری جب آتی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب وہ ناصر صاحب کا کوئی نام آ رہا تھا اس پہ متفق نہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے الیکشن کمیشن پر اعتماد ہی نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بی ٹیم ہے نون لیگ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر نگران سیٹ اپ آتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن راجہ سلطان سکندر، جا ویسے تینوں بڑے زبردست نام ہے، دیکھیں جی راجہ بادشاہ کو کہتے ہیں، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، اور سکندر بھی بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ایک دو نہیں پورے 3 نام کٹھے ہو گئے ایک بادشاہ کے۔ تو یہ بھائی صاحب نے لگایا تھا، یہ خان صاحب نے لگایا تھا، وہ کہتے ہیں میری سب سے بڑی غلطی ہے، وہ کہتے ہیں دو پھر پہلے کہا وہ 35 پینچر میری سب سے بڑی غلطی، نہیں پھر تو فائز کی سرکاری والا جو میں نے کیس کیا وہ میری سب سے بڑی غلطی، کہتے ہیں کہ میری 2، پھر کہتے ہیں علیم خان اور اس کو لینا میری سب سے بڑی غلطی، اور نہیں پر سمیت بخاری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت میں آنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ بات یہ کہتے ہیں کہ 2 میری سب سے بڑی غلطیاں ہیں، ایک یہ الیکشن کمیشن لگانا اور ایک کسی شخصیت کو ایکسٹینشن دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسلام احترام میں رہ کے بات کر سکتے ہیں نا، ویسے بھی کرنی چاہیے، نہیں
پہلی اور آخری کا تو نہیں کہتے لیکن درمیان میں ریام خان والی شادی کا وہ کہتے ہیں میری سب سے بڑی غلطی ہے. اس طرح کی ان کی پیشماری سب سے بڑی غلطی ہے. وہ جو صورتحال ہے اس ساری صورتحال کے اندر اگر الیکشن جو ہے پنجاب کے اندر آ جاتا ہے اور پنجاب کی ساری صورتحال بنتی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے رانا ثناءاللہ کی بات جو کر رہے ہیں اس وقت رانا ثناءاللہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب 3 دن مونچھوں کو تاؤ دے کر پنجاب اسمبلی کے بیٹھے رہے ہیں گیلری کے اندر بیٹھے رہے ہیں وہ ویسے نہیں بیٹھا رہا. رانا ثناءاللہ نے پہلے جو تشدد کرایا تھا وہ بھی تو غیر جمہوری تھا نا. نہیں وہ تو جو بھی ہے وہ بھی تو غیر جمہوری جو ٹی ایف پہ ہوا وہ بھی غیر جمہوری تھا. یہ سارے کرتے رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ تھا بتاتے نہیں ہے نا پی ٹی آئی نے کیا. جب ان کو ڈنڈا پڑتا تو کہتے ہیں اس کی زیادہ درد ہے اس کی درد نہیں ہوئی. چلے جی کسی کو بھی پڑا پڑے ایسے ہمارا ایک ہم جو ہے ساری سسٹم اس انداز کے خلاف ہے. اس سسٹم کے انداز کے خلاف ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر اسی الیکشن کمیشن کے اندر اور نگران حکومت اگر سیٹ اپ دونوں کسی پہ اگر نام پہ اتفاق نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کوئی نام اناؤنس کر دیتا ہے نگران سیٹ اپ کے لیے اور اس کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن پنجاب کے اندر ہار جاتی ہے. وہ تو بھی جو ہے 2 ایکسچینج لینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں دونوں صوبوں کے اندر. اگر ہار جاتی ہے تو کیا عمران خان قبول کرے گی ان نتائج کو ان الیکشن کو کریں گے قبول؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی اپنی حکومت سے نیچے کسی ڈیل پر نہیں آئیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں عمران خان کیونکہ ازمائے جا چکے ہیں جی اور عمران خان صاحب کیونکہ جن توقعات پر پورا نہیں اترے نیشنل سے زیادہ انٹرنیشنل جی وہ تو اب وہ پوزیشن نہیں ہے وہ مجبوری نہیں ہے. دوسری بات جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے اگر عمران خان پنجاب کا الیکشن ہار جاتے ہیں جی دیکھیں ابھی تو واضح نہیں ہے نا سارے الیکشن کٹے ہوتے ہیں یا صرف پنجاب کا ہوتا ہے پختونخوا کا سامنے تو ایسے ہی ہے لیکن پاکستان میں چند لوگوں کی بات پتہ نہیں چلتا. تو سارے عمران خان الیکشن سے ہار جائیں گے تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں پھر وہ نہیں کھڑے ہوں پھر لوگ باہر بھی نہیں نکلیں گے. پھر ان کی توقع ختم ہو جائے گی کہ اب خان صاحب نہیں آ سکتے. اگر خان پھر ان کو پتہ چل جانا کہ اب خان صاحب ختم ہو گیا. خان صاحب نے جو اپنا دھرنا ختم پھر لوگ بھی اتنے نہیں نکلے. خان صاحب نے جو دھرنا ختم کیا تھا اس کو بس اس وقت ہی پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ لوگ نہیں نکل رہے. ٹھیک ہے لوگ نکل نہیں رہے لوگوں. اچھا آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یہ جو جلسے کرتے ہیں یہ پریشر ڈالتے ہیں اس لیے کرتے ہیں جو خان صاحب پہ بے شمار کیس ہیں ان کیسوں سے کیسوں کے لیے نہیں خان صاحب اصل مسئلہ سر کیسوں کا ہے. نہیں خان صاحب اگر کرکٹ کا دور دیکھ لیں نا تو تھوڑا سا بیک میں چلا جاتا ہوں. چلیے میں آپ کو ساری ہسٹری لے کے آتا ہوں. ٹھہرے آپ تھوڑا ڈسٹرب نہ کیجیے گا. سرفراز نواز کیپٹن تھا عمران خان صاحب آئے. عمران خان صاحب نے سرفراز نواز کو کہا کہ میں تیری کپتانی میں نہیں کھیلوں گا. آتے ہی بغاوت شروع کر دی. سرفراز نواز کو واش آؤٹ کیا. اس نے کہا کہ میں ریزائن کرتا ہوں میں تیری کپتانی میں نہیں کھیلوں گا. عمران خان تھرو آؤٹ 92 تک جو ہے وہ نہیں اس کو اور میں آپ کو کاٹ نہیں ڈال لیکن اضافہ کر رہا ہوں. اس کے بعد عمران خان نے ایک اور مسئلہ تھا تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. میں بات ٹھیک ہے پھر عمران خان کو میں بات کو وائنڈ اپ جنرل ضیاء اللہ میں بات وائنڈ اپ کر کے سیاست کر رہے ہیں لیکن میں بات وائنڈ اپ کر کے آپ جو ہے اس کے بریک منی میں جائیں گے تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا. جو ہم نے کرکٹ کی جو عمران خان کے فرنٹ فٹ پہلانے کی بات کر رہے ہیں اس نہیں لیکن میں آپ کو یہ وضاحت بڑی ضروری ہے. تو عمران خان صاحب جب واپس آئے تو ان کو جنرل ضیاء الحق لے کے آیا اور کیپٹن کون تھا جوید میاں داد. لیکن میاں داد نے خود کہا کیونکہ عمران خان آ گیا تو میں کیپٹن. عمران خان صاحب کیپٹن کے علاوہ وہ بہترین کیپٹن تھے کرکٹ کی ان کی وہ تو مانتے ہیں نا اور انہوں نے ثابت کیا. ایک منٹ ہے لیکن سیاست میں الٹا ہے. بات یہ کیا ہے سیاست میں سرفراز نواز نہیں ہے. سیاست میں نواز شریف ہے. نواز شریف بھی کون سا کوئی لیڈر ہے؟ نواز شریف کوئی لیڈر نہیں ہے. وہ نواز شریف کو مہاتیر محمد تو نہیں ہے نیلسن منڈیلا نہیں ہے. اور یہی بات قسمتی بنی ہے اور نیلسن منڈیلا اگر آپ تلاش نکلیں گے ہم وہ نہیں تلاش کریں گے لیکن دنیا میں نہیں ملے گا. سر آصف زرداری نواز شریف ان کی کمزوریوں کی وجہ سے عمران خان آیا اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں آیا. کیا بات